بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. عظیم درس نمبر 1419 اور آج سورۃ النور کی ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 55. چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. الذي ترجمہ یوں ہے: وعد اللہ نے وعدہ کیا ہے الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے منکم تم میں سے وعملوا اور انہوں نے عمل کیا الصالحات نیک لیستخلفنہم البتہ وہ انہیں ضرور خلافت عطا کرے گا فی الارض زمین میں کما جس طرح کے استخلف اس نے خلافت دی تھی الذین ان لوگوں کو جو من قبلہم ان سے پہلے تھے وَلَيُمَكِّنَنَّ البتہ وہ ضرور مضبوط کرے گا لہم ان کے لیے دینہم ان کا دین الذی وہ جو ارتضی اس نے پسند کیا لہم ان کے لیے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ البتہ وہ انہیں ضرور بدل کر دے گا من بعد خوفہم ان کے خوف کے بعد امن یعبدوننی وہ میری عبادت کریں گے لا یشرکون بی میرے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے شیئن کسی بھی چیز کو ومن جو کوئی کفر کفر کرے گا بعد ذلک اس کے بعد فاولئک تو یہی لوگ الفاسقون فاسق ہیں. ترجمہ یوں ہے: تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا ہے اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا. بس وہ میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے. اس ایک آیت میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا. دوسری بات، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. تیسری بات، ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا انہیں جسے ان کے لیے پسند کیا ہے. چوتھی بات، ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا. پانچویں بات، بس وہ میری عبادت کریں. چھٹی بات، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. ساتویں بات، جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کا جو آغاز کیا ہے وعد اللہ سے کیا ہے. اللہ نے وعدہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کے سلسلے میں قرآن مجید میں اہم ترین باتیں یہ بتائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو وعدے خوبی اور اچھائی کے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سورہ نساء آیت نمبر 95 میں کہا گیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے خوبی اور اچھائی کا وعدہ کیا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 122 میں کہا گیا وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ برحق ہوتا ہے سچا ہوتا ہے جھوٹ کی کوئی آمیزش اس میں نہیں برحق ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں کہا گیا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وعدہ کیا ہے اس بات کا کہ ان کے لیے مغفرت ہے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ نے ایمان والے مردوں سے اور ایمان والے عورتوں سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے وہ باغات ہے وہ جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ اکبر. قابل غور بات یہ ہے
ابو العالیہ تابعین سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ نزول وحی کی ابتدا کے بعد ہی سے ثابت قدمی کے ساتھ مقیم رہے اور کافروں کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچتی تھیں ان پر اللہ کے حکم سے صبر کرتے رہے. صبح و شام دشمنوں کی طرف سے خائف رہتے تھے. پھر جب مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا تو مدینہ منورہ پہنچ گئے. وہاں پہنچنے پر بھی دشمنوں نے چھٹکارا نہیں دیا, یہودی بھی دشمن اور پھر ایک طرف منافقین سے بھی خطرہ, اس لیے ہر شخص ہتھیار بند رہتا تھا. اسی اسنا میں ایک شخص سے کے منہ سے یہ نکل گیا کہ کیا ہم پر کوئی ایسا دن بھی آئے گا جس میں ہم امن و امان سے ہوں گے اور ہتھیار ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. یہ پوری آیت نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا, تمہیں زمین میں اقتدار عطا کرے گا, دشمن مغلوب ہوں گے, عرب و عجم پر تمہارا تسلط رہے گا. ان سے پہلے جو ایمان والے تھے ان کو بھی اللہ نے زمین میں خلیفہ بنایا تھا, انہیں بھی اقتدار عطا کیا گیا تھا, جیسے کہ حضرات انبیاء تھے. حضرت داؤد, حضرت سلیمان جیسے انبیاء پر کو اقتدار دیا گیا تھا, تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار دے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے, اس نے ہر وعدہ پورا کیا ہے اور آئندہ اس کے سارے وعدے پورے ہوتے رہیں گے. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے جو وعدے فرمائے جو ایمان اور اعمال صالحات کی بنیاد پر تھے وہ سب پورے ہوئے. پورے عرب, حجاز, یمن, شام, عراق, نجد, ان تمام پر ان مسلمانوں کا ایمان والوں کا تسلط ہوا. ان کے بعد آنے والے مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتیں قائم رہیں. سالوں افریقہ اور ایشیا کے ممالک پر ان کا قبضہ, مسلمانوں کا قبضہ رہا. انہیں پورا اختیار تھا کہ اپنے دین پر چلیں اور لوگوں کو اس دین پر چلائیں, اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کو پھیلائیں. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ کا پورا مظاہرہ ہو گیا. نہایت سکون, اطمینان اور امن و امان کے ساتھ وہ رہنے لگے مکہ معظمہ کی زمین میں. جو ایک زمانے میں خوف تھا, ہراس تھا, مایوسی تھی, گھبراہٹ تھی, سب ختم ہو گیا. مدینہ منورہ میں جو چند سال خوف و خطرے کے ہوئے, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امن سے بدل دیا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اس میں وعدہ کیا گیا کہ اس خوف کے بعد ایک امن, اللہ تعالیٰ اس خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. چنانچہ وہ امن کے دن آئے. پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے شرط کی خلاف ورزی کی, ایمان بھی ان کا کمزور ہونے لگا, اعمال صالحہ بھی چھوڑتے رہے, اللہ کی عبادت سے پہلو دہی اختیار کرتے رہے. لہذا بہت سے ملکوں سے حکومتیں ختم ہو گئی اور بہت سی جگہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے. امن و امان ان کا تباہ ہو گیا. دشمنوں سے امن و امان کی اور اپنی حکومتیں باقی رکھنے کی بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی. بڑی بڑی حکومتیں چھن جانے کے بعد اب بھی افریقہ اور ایشیا میں مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہیں اور زمین کے بہت بڑے حصے پر بھی اقتدار ہے. لیکن صاحب اقتدار ہونے کے باوجود یہ دوسروں کے پناہ لینے پر مجبور ہیں. پوری دنیا اور اسلامی ممالک کے حالات سے ہم پوری طرح باخبر ہیں. اللہ کرے کہ قرآن کی آیات کو ہم سمجھیں اور ایمان اعمال صالحہ پر ہم قائم رہیں. ہمارا ایمان پر قائم رہنا اور اعمال صالحہ پر قائم رہنا یقیناً ہمارے اقتدار کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, مختار کل ہے. آج بھی وہ اقتدار مسلمانوں کو دے سکتا ہے. فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو تبدیل کرے. جب تک قوم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی, اللہ ان کی حالت کو نہیں بدلے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.